الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العراء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو لوگ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں، ان کی فہرست میں ہمیں شامل کر دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، الفاظ اگر کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ بھی قرآن سیکھ رہا ہے۔ جو حفظ کر رہا ہے وہ بھی قرآن سیکھ رہا ہے۔ جو درس نظامی کے شعبے میں پڑھ رہا ہے، جملہ ثانیہ ثالثہ، وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انسان دوسرے پر کسی معاملے میں احسان کرتا ہے اور وہ اگلا بندہ احسان فراموش ٹھہرتا ہے، وہ اس احسان کی قدر نہیں کرتا، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے احسان کیا ہوتا ہے پھر اس بندے کو جس کے اوپر احسان کیا تھا بعد میں کسی ضرورت اور کسی احتیاجی کی حالت میں بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا، اس لیے کہ پہلے اس کے اوپر ایک احسان کیا تھا، اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، احسان کیا، اس کو وہ دے دی، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی، اور جس کی وجہ سے یہ احسان کرنے والا اب دوبارہ اس شخص کی ضرورت اور احتیاج کی صورت میں بھی اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا۔ کوئی اس کو آ کر بتا بھی دے کہ جی فلاں بندہ ٹھیک ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ خیرکم، ان میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں۔ اب ان بہترین لوگوں میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا ہے اگر ہم اس نعمت کی اور اس احسان کی قدر دانی کریں گے۔ اور قدر کیا ہے کہ اس نعمت کو صحیح طور پر حاصل کریں گے اور پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، اور پھر اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اس کی میں نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ قرآن اگر یاد کر رہا ہوں تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، درس نظامی پڑھ رہا ہوں تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت اور احسانات کی بارش بھی فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنا نظر التفات اس بندے کی طرف فرماتے ہیں کہ جو احسان کی قدر کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جو دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اور ناشکری کیا ہے؟ ناقدری۔ اللہ نے یہ اتنا بڑا منصب دیا ہے، اگر ہم کسی دنیا دار کو دیکھ کر یہ للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھیں گے، ایک بچہ پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی پہن کے اسکول جا رہا ہے، ہم اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ادھر جاتے،
تو نہیں، یہ پھر ہم ناقدری کر رہے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے وہ اس کا عشر عشیر ہے، وہ اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ پا رہا۔ میں اپنے بچوں کو مدرسے جب چھوڑنے جا رہا ہوتا ہوں تو ہمارا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں سارے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کا وہ گڑھ ہے، تو جب بچوں کو میں لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو گاڑیاں بھری ہوئی، پیدل قافلے آ رہے ہیں، گاڑیوں میں، رکشوں میں اور لوڈروں میں، اتنی تعداد میں وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے۔ یہ سارے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ دنیا سیکھنے، اور اس کو سیکھ کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ABCD سیکھ رہے ہیں، اور تم جاتے ہو سارا دن قال اللہ اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، اللہ کے فرامین کو پڑھتے ہو، اللہ کی باتوں کو پڑھتے ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے مبارک کام کے لیے تمہیں منتخب کرنے کی۔ تو اس پر شکر الحمدللہ کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، اور یہ اس نیکی کا احساس مرنے کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک وقت آئے گا آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ واقعی ہمارے والد صاحب نے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ، کئی لوگوں کو اس پر یہ ہوتا ہے کہ جی والد صاحب نے، میرے والدین نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، مجھے سکول نہیں پڑھایا۔ مجھے سکول کی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، سکول کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی، لیکن دین کی تعلیم پر اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر معاملہ اس طرح کا آ گیا ہے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے، والدہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مدرسے میں داخل کروانا ہے، یا والدہ کہہ رہی ہے اسکول میں داخل کروانا ہے، والد کہہ رہے ہیں اس کو مدرسے میں، تو آپ کی رائے ہونی چاہیے اس طرف، بھلے وہ ماں ہو یا باپ، اس طرف آپ کھڑے ہو جس طرف آپ کو مدرسے کی طرف لے جانے کے لیے جو رائے دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز آپ کو دنیا میں بھی عزت اور دنیا میں بھی سربلندی کا باعث بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جو اعزاز عطا فرمائیں گے وہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس چیز کا اہتمام کہ شکر گزاری الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں رہتے ہوئے، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے تو ہم لوگ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں، سارے نیک اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جب اپنے گھر کے ماحول میں ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے ہاں جائیں، تو وہاں ہم ایک منفرد طالب علم کی اور منفرد لڑکے کی شکل میں ہوں، سب کو پتہ چلے کہ یہ حافظ صاحب ہیں، لیکن حافظ صاحب ہیں، شرارتوں سے نہ پتہ چلے اے حافظ پڑھنا ہے، او شرارتی ہے، یہ مدرسے پڑھنا ہے، یہ کہہ کر کوئی آپ کی پہچان نہ کروائے کہ یہ جو شرارتی اور یہ تو افلاطون قسم کا بچہ ہے، کیوں یہ کیا کرتا ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، تو یہ پہچان نہیں ہو، بلکہ آپ کی متانت قرآن، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو حامل قرآن ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، انہیں چاہیے کہ وہ لہو و لعب میں لگنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں، انہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا زندہ رکھنا چاہیے۔ ہاں کھیل کود ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن پہچان تب ہو، پتہ چلے آپ کسی شادی بیاہ میں گئے ہوئے ہیں، سارے ادھم مچا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی کھیل رہے ہیں، بچے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے سب کو لے کر مسجد چلیں، وہ سارے لے کر آپ کو کھیل کے میدان میں لے جائیں، آپ اکیلے اتنے طاقتور ہوں کہ ان سب کو لے کے مسجد میں آ جائیں، یہ ہے، یہ پھر پتہ چلے گا کہ واقعی آپ مدرسے میں آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور آپ نے دین کو کچھ سیکھا ہے اور اس کی قدر ہے آپ کے لیے۔ اور اگر وہ بعض دفعہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم ہیں اور ایسے کسی فنکشن میں گھر میں جمع ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ بچے جو اسکول میں اور ادھر ادھر پڑھنے والے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور حافظ صاحب کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، حافظ صاحب ہوں، طالب علم ہوں، وہ مسجد میں پہلے آئے، اوروں کو لے کر آئے، اور اپنے گھر میں جائیں تو گھر میں
اپنے ہمشیرہ، اپنے چھوٹے بہن بھائی بڑے ہیں، ان کی عزت احترام قدر، اور ان کو بھی ان نیک کاموں کی طرف لگانے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور پھر مدرسے میں رہتے ہوئے مدرسے کی خدمت ہو، یہ خدمت کا جذبہ اتنا ہو، جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا خدمت والا، اللہ پاک اس کو رنگ لگا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو رنگ لگا دیتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر وہ بڑے ذہین و فقیر طالب علم وہاں نہیں پہنچ سکتے، جہاں پر ایک طالب علم جو خدمت گار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ مرتبے اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا اللہ پاک نے آپ کی زبان میں تاثیر بھی رکھی، اور آپ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی وجہ سے ہدایت پر بھی آتے ہیں، نوجوان وہ گناہ چھوڑ کر آپ دین کی طرف آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے 2 وجوہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ بتائی کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، ایک یہ انہوں نے بتائی۔ دوسرے سبب انہوں نے جو بتایا وہ خدمت کے متعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جا رہا تھا، تو طالب علمی کے زمانے میں، تو ایک استاد جو کہ ہمیں پڑھاتے نہیں تھے، چھوٹے درجے کے تھے، ابھی 1 سال پہلے فارغ ہوئے تھے، پھر اسی مدرسے میں ان کو وہ تربیتی استاد کہا جاتا ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے اسی مدرسے میں تربیتاً استادوں کی زیر نگرانی پڑھایا، جب ان سے تدریس کا کام لیا جاتا ہے پھر ان کو کسی اور مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ ابھی نئے فاضل تھے اور ابتدائی استادوں میں سے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے اور چکرا رہے، یعنی ہائی ہائی کی آواز ان کی نکل رہی تھی، جیسے آدمی کے سر میں درد ہو، جسم میں بخار ہو، تو بندہ بے ساختہ آئی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاس سے گزرا، رات کے 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا استاد جی خیریت ہے؟ کہنے لگے سر میں بہت شدید درد۔ تو کہنے لگے میں فوراً گیا اور وہاں جو مطبخ تھا ادھر جا کر میں نے ان سے کہا اچھا، کہنے لگے سب کچھ بند کر دیا انہوں نے، سارے ملازم بھی اپنے اپنے چلے گئے ہیں، سو گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہے ایک کپ بنانا ہے، انہوں نے کہا اچھا وہ دودھ فریج میں پڑا ہوا ہے، پتیلی دھو کے خود بنا لو۔ کہنے لگے میں نے کہا میں خود بنا لوں گا۔ جلدی سے میں نے چائے ایک کپ بنائی، میں نے ان سے کہا کوئی ڈسپرین کی، کوئی پیراسیٹامول کی، کوئی پیناڈول کی گولی، بھائی یار یہ مطبخ ہے، یہ کوئی ڈسپینسری تو نہیں ہے، لیکن وہ داغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارا تو مجھے گولی بھی مل گئی۔ کہنے لگے میں وہ چائے کی پیالی لے کر اور وہ گولی لے کر ان استادوں کے پاس آیا، اور ان استادوں کو میں نے وہ چائے پلائی، اور ان کے دل سے وہ دعائیں نکلی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اپنے اساتذہ کی خدمت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایک دوسرے کی خدمت، کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کی جائے، یہ نہیں کہ کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور بیچارے کو روٹی تک کا ہی نہیں پوچھتے، اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے کھانا کھایا نہیں کھایا، ناشتہ کیا نہیں کیا، وہ بیچارہ پورا دن اسی طرح پڑا رہے، بیمار کو کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ آپس میں کلاس کے کچھ لڑکے مل کر ایک 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا کر، جو بیمار ہوگا آپ نے ان کو کھانا پہنچانا ہے، آپ نے ان کو اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا ہے، تو یہ مدرسے آپس میں ایک دوسروں کی خدمت، ایک اپنے ساتھیوں کی خدمت اور اساتذہ کی خدمت، مدرسے کی کوئی چیز اگر ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی ضائع ہو رہی ہے، فوراً اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، استادوں کو بتاؤ، کسی منتظم کو بتا دو، تو یہ چیزیں انسان کو بہت بڑے مرتبے تک لے جاتی ہیں، بنسبت اس کے ایک آدمی میں محنت بھی کرے، محنت کے ساتھ بھی آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس کے بقدر بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن خدمت کی وجہ سے بہت زیادہ نواز لے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی سی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرتی ہیں۔ باقی تو شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ایک دفعہ تشریف لائے تو ان سے مدرسے میں دارالعلوم کراچی میں ان سے کہا گیا کہ حضرت بیان فرمائیں، تو حضرت ممبر پر بیٹھے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اور ممبر سے نیچے اتر آئے، فرمانے لگے طالب علموں اپنی قدر پہچانو، اپنی قدر پہچانو، تم وہ لوگ ہو کہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تم وہ لوگ ہو کہ جن کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، چمٹیاں استغفار کرتی ہیں،
تم وہ لوگ ہو کہ چرند پرند تمہیں دیکھ کر ان کو ان کی زندگیاں چل رہی ہیں تمہاری وجہ سے. اتنے معزز لوگ ہو تم, اپنی قدر پہچانو. اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس آمین. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل سخطنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کی آج تک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے احکامات کو سو دل و جان سے پورا کرنے کی, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو زندگی کے دن ہم گزار چکے ہیں تو دنیا کو تانے ہوئی ان کو معاف فرما. زندگی ہے نیکی پر قابل رہنے کی توفیق نصیب فرما. ایمان کی اعلیٰ سطح پر ہمیں اللہ جیجا اور ایمان کی اعلیٰ سطح میں نصیب فرما. اللہ ہمارے اس مدرسے میں مولانا کے اس مدرسے میں جتنے بھی افراد پڑھ رہے ہیں, جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں, اللہ سب کو قبولیت نصیب فرما. سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو دین کا عالم بنا, قرآن کا حافظ بنا, دین کا داعی بنا, اخلاص کی دولت نصیب فرما. وطن کے شرور و فتن آفات و بلیات سے حفاظت فرما. ایسی دعائیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے مانگی, اپنی نصیب فرما. شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے, پناہ نصیب فرما. مولانا صلاح الدین صاحب کے والد صاحب کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے, اللہ ان کی کامل بخشش فرما. یا اللہ ان طلباء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جتنے بھی طلباء ہیں جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اللہ سب کو ان کے والد صاحب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. کل ہی ہمارے ایک دوست مولانا جمیل الرحمان صاحب یہاں قریب جامعہ فرقانیہ میں مدرس ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرما, ان کی درجات کو بلند فرما, ان کو سب سے جمیل عطا فرما. ہمارے دو ساتھی قریب کے دنوں میں انتقال کر گئے, مولانا نصر الرحمان صاحب سلام اللہ شاہ صاحب, اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرما. باقی اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ سب کے لیے اس مدرسے کے طلباء کو صدقہ جاریہ بنا. زندہ ہیں ان کے مال و جان عزت و آبرو میں برکت نصیب فرما. صاحب مولانا اسامہ صاحب, یا اللہ ان کی عمر میں, علم میں, عمل میں, رزق میں برکت نصیب فرما. اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ان سب کی علم و عمل میں رزق میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان طلباء میں سے ان کے والدین جو پریشان حال ہیں رزق کی وجہ سے, روزگار کی وجہ سے, اللہ ان کو حلال کی وسعت نصیب فرما, سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے دعاؤں کو بے فضل کرم سے قبول فرما. مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے